ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کنا قعودا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تھے، ایک جماعت میں، نفر گروہ کو جماعت کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمارے درمیان سے، فابطا علینا، اور آپ نے ہم پر آنے میں بڑی تاخیر کر دی، لیٹ آقا، اور ہم گھبرانے لگے۔ وخشینا، ہم ڈر گئے، ان یقتتا دوننا، کہ نبی علیہ السلام آپ کو، ان یقتتا دوننا کا لغوی مطلب ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاٹ نہ دیا جائے، دور نہ کر دیا جائے۔ کیا مطلب دوری کا سبب؟ کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ کر دے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، اذیت نہ پہنچا دے، ہمارے دل میں ڈر آیا۔ اچھا جی، اور ہم گھبرائے، فقمنا، ہم اٹھ پڑے صحابہ کہ چلیں حضور تلک، کدھر تشریف لے گئے، کسی کو علم نہیں، چلیں حضور کو تلاش کریں۔ کہتے ہیں میں پہلا تھا جو گھبرایا، فخرج، تو میں نکلا، اب تغیر رسول اللہ سے حضور کو تلاش کرتے کرتے، حتیٰ کہ میں آ گیا ایک حائطن، ایک باغ میں، نیچے لکھا بستانن، ایک باغ کے پاس آ گیا جو بنی نجار کا باغ تھا، انصار صحابہ میں سے بنی قبیلہ بنو نجار کے افراد کا وہ باغ تھا۔ فدورت بھی، میں گھوما اس کے ارد گرد، حل اجد لہ بابا، کیا کہ مجھے کوئی دروازہ ملتا ہے، اس لیے میں نا اس پورے باغ کے ارد گرد چکر لگایا میں نے۔ اچھا جی، تو کہتے ہیں لیکن کیا ہوا چکر لگانے سے، فلم اجد، میں نے کوئی دروازہ نہیں پایا، مجھے کوئی دروازہ نہ ملا اس باغ کا، اس باغ کا کہ کوئی دروازہ اندر جائے۔ فاذا ربی یدخل فی جوف حائط من بئر خارجہ، تو اچانک میری نگاہ پڑی ایک چھوٹے نالے پر جو باغ کے اندر موجود کنویں سے باہر آ رہا تھا، یعنی باہر جو فصل تھی ان کو پانی وغیرہ لگانے کے لیے انہوں نے چھوٹا سا ایک نالا پانی کا اندر سے کنویں سے باہر نکالا ہوا تھا، چھوٹا سا سوراخ تھا، جیسے ہوتا ہے کیونکہ مثلا وہ چار دیواری کے اندر کوئی ٹیوب ویل وغیرہ لگا ہو تو پانی، چھوٹا سا نالا ہوتا ہے نا پانی نکالنے کے لیے۔ اچھا، وہ آ رہا تھا باہر۔ ور ربیع الجدول، یہ کسی کی اپنا راوی کی تشریح اور توضیح ہے کہ انہوں نے ربیع الجدول یہ تفسیر کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے چھوٹا نالا۔ قال فاحتفظت فدخلت، کہتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاحتفظت، میں سمٹ گیا، میں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، جسم کو، میں داخل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی وہ جو سوراخ تھا میں اس کے اندر سے داخل ہو گیا، اندر باغ کے، کہ نبی علیہ السلام اس باغ کے اندر ہوں گے تو میں اندر جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے پر داخل ہوا، فقال ابو ہریرہ تھا، آقا کریم علیہ السلام ادھر، چہرہ مبارک ادھر تھا، میں پیچھے سے گیا تو حضور، ابھی میں جا رہا ہوں تو حضور فرماتے ہیں یہ پیچھے ابو ہریرہ ہی آ رہا ہے، ابو ہریرہ ہی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے دو باتیں اس مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھی، اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا انت ابو ہریرہ، کیا تو ابو ہریرہ ہے؟ یہ ایک تو یہ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس وقت آقا کریم علیہ السلام لِأَنَّهُ علیہ السلام کان غائبا عن بشریتہ بسبب ایحاء هذه البشارہ، کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان خاص جلووں میں محو تھے کہ سرکار کو کل کائنات سے توجہ ہٹ کے ساری توجہ اللہ کی بارگاہ میں لگ چکی تھی۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بھی فرمایا کہ تو ابو ہریرہ ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت ایک تجلی کا خاص وہ وقت تھا، اور یہ اس کے بارے میں صوفیان نے لکھا ہے کہ آقا کریم انبیاء پہ بعض لمحے ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کے احوال سے بے خبر ہو کے کل کائنات سے ان کی توجہ ہٹ کے صرف اللہ کی تجلیوں میں لگ جاتی۔ یہ انبیاء پہ کچھ خاص فرمایا، ان حدیث میں ان لی مع اللہ ساعہ، فرمایا میرے لیے اللہ کے ساتھ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں یا میں ہوتا ہوں یا خدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ابو ہریرہ پیچھے سے آ رہے تھے اور محبوب علیہ السلام نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ حضور علیہ السلام بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے فرمایا تمہارے خشوع بھی مجھ پر ظاہر ہیں اور میں تمہارے رکوع بھی میں دیکھتا ہوں، حالانکہ میرا چہرہ آگے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دل کی آنکھوں سے پوری کائنات کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، جی یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ اچھا، تو عرض کی کس طرح؟ فقال یا ابا ہریرہ، میں جی یا رسول اللہ، قال ما شانک، فرمایا بھائی کیا ہوا کیا ہے؟ میں نے عرض کی، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ ہمارے درمیان بیٹھے تھے، اچانک آپ اٹھ گئے، آپ نے بڑی تاخیر کر دی، ہم ڈر گئے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا جائے، ہم گھبرائے، پہلا میں گھبرایا، میں اٹھا، میں آ گیا اس باغ کے پاس،
میں فاحتفظتو کما یحتفظ الثعلب، جیسے لومڑی سمٹتی ہے نا، لومڑی سمٹ کے داخل ہو جاتی، میں اس طرح سمٹ کے داخل ہو کے آیا ہوں، وہ جو نالے کی جگہ تھی، اور وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی تلاش کر رہے ہیں آپ کو۔ فقالا، نبی علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ، وآتانی نعلی، اور حضور نے مجھے اپنے 2 نالین مبارک عطا فرمائے، فرمایا اذهب بنعلی، جا میرے یہ جوڑے لے جا، فمن لقیک من وراء ھذا الحائط، جو تجھے اس دیوار کے پیچھے ملے، یشہد ان لا الہ الا، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، مستیقنا بہا قلبہ، اپنے دل کے ساتھ یقین رکھتے ہوئے، فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ اب یہاں پر توجہ کریں، رسول اللہ فرما رہے ہیں نالین میرے ہاتھ میں پکڑ لے، ہاتھ آگے کر، جوڑے حضور اتار کے رکھ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ، اور فرما رہے ہیں چلا جا باغ کی دیوار کے باہر، جو بندہ تجھے ملے اس کو جا کے، یہ جوڑے تیرے پاس ہیں، لیکن شرط ہے پہلے دیکھنا وہ دل سے گواہی دیتا ہے کہ زبان سے دیتا ہے، اور بھئی دل کے حالات کا کس کو پتہ ہوتا ہے؟ جس کیفیت میں رسول اللہ تھے، اس کے پتہ چلا ہمیں حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تیرے ہاتھ پہ میرے جوڑے آ گئے ہیں، اب تجھے بھی لوگوں کے دلوں کے حوال کا پتہ لگنے لگ جائے گا، جا تو صحیح ذرا باہر جوڑے لے کے، یہ نالین رسول کی برکت ہوگی، جا دل دیکھ لینا پہلے کہ وہ دل سے یقین رکھتا ہو لا الہ الا اللہ کا، اللہ کو، اللہ کی توحید اور رسالت پہ دل سے یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، تو جو بھی دل سے ماننے والا مل جائے اس کو جنت دے آنا، جا کے اس کو جنت دے دینا، جنت کی بشارت دے دینا۔ اللہ پتہ چلا اللہ نے جنت کا اختیار اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، حضور جس کو چاہیں جیسے چاہیں جنت عطا فرمائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں جوڑے اٹھا کے آ گیا، پہلے بندے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، فقالا، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال، فرمایا ما ہاتان نالان، ہاں بھائی یہ جوڑے کدھر لے کر جا رہا ہے؟ اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی جناب ہاتان نعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبوب علیہ السلام کے جوڑے ہیں، حضور نے مجھے یہ دے کے بھیجا ہے کہ جس بندے کو میں ملوں وہ دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، میں اس کو جنت کی بشارت دے دوں، تو میں تو آیا ہوں آپ کو جنت کی بشارت دینے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی بات سنی نا کہ اب جا کے لوگوں کو دل دیکھ کے جنت کی ضمانتیں دے گا، فضرب عمر، جناب فاروق اعظم نے ایک ماری سینے کے بین صدیہ، یعنی یہ 2 حصوں کے درمیان، سینے کے اوپر یہاں درمیان میں حضرت فاروق اعظم یوں مارا ایک تھپڑ، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت الاستیہ، میں اپنی سرین کے بال پیچھے جا کے گرا، کسی کو دھکا دیں تو پیچھے گرتا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مارا زوردار، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جلال اور ان کا ہاتھ مبارک، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گر گیا، فقال، اور فرمایا ارجع یا ابو ہریرہ واپس چلا جا، خبردار کسی بندے کو باہر جا کے جنت نہیں تو نے اس طرح دینی۔ فرجعت الی رسول اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو فجحشت بالبکاء، میں ہچکیاں لوں رونے کے ساتھ، ورکبنی عمر، اور مجھ پر حضرت عمر کی ہیبت سوار تھی، یہ رکب مجھ پر حضرت عمر سوار تھے، کیا مطلب؟ حضرت عمر کی ہیبت سوار تھی، وَإِذَا هُوَ عَلَىٰ أَثَرِهِ، اس حال میں وہ میرے پیچھے آ رہے تھے، وہ میرے آ بھی میرے پیچھے رہے تھے، اور مجھے ڈر بھی تھا کہ وہ بھی آ رہے ہیں، اور میرا دل بھی کر رہا تھا رونے کا۔ یہاں پہ اس کا مطلب ایک یہ بھی محدثین نے لکھا ہے، یہ لفظ تب بولا جاتا ہے کہ جب ماں بچے کو سزا دے، ماں بچے کو، بچہ روتا بھی ہے اور جاتا بھی کس کے پاس، اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے دکھ بھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مجھے مارا ایک تھپڑ، اب میں رونا بھی چاہ رہا ہوں اور حضور علیہ السلام کے پاس آ رہا ہوں، لیکن ہیبت مجھ میں پھر پیچھے فاروق اعظم آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا جی لوٹ جائیں، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی واپس لوٹ جائیں، اچھا چلے گئے، پیچھے آ گئے حضرت عمر بھی، نبی علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی حضور میں حضرت عمر کو ملا، میں نے خبر دی، وہ جو آپ نے مجھے دے کے بھیجا تھا، میں نے جنت دی، انہوں نے آگے سے میرے ایک تماچا سینے پہ مار دیا، ایسا مارا کہ خررت الاستیہ، حضور میں پیچھے جا کے سرین بل گرا، پوری بات بتائی۔ اچھا جی فقال، اور مجھے کہا لوٹ جائیں، نبی علیہ السلام فرمایا عمر ما حملک، تجھے کس چیز نے ابھارا اس بات پر کہ تو یہ کرے؟ قال، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ
بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں۔ یہ فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں حضور میرے ماں باپ قدموں پہ قربان جائیں۔ کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جوڑے دے کر بھیجا تھا کہ جو ملے دل سے لا اللہ کی گواہی دیتا ہو جنت کی بشارت فرمایا؟ ہاں میں نے بھیجا تھا۔ عرض کی ہاتھ جوڑ کے حضور لا تفعل، یہ لا تفعل بطور مشورہ ہے۔ جیسے امر کتنے 12 معانی کے لیے امر آتا ہے، بعض نے کہا 9 کے لیے آتا ہے، ایسے نہیں کتنے معانی کے لیے آتا ہے، یہاں بطور عرض ہے، نہیں بطور عرض ہے، بطور حکم نہیں ہے، بطور حکم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لا تفعل، حضور میری گزارش یہ ہے آپ ایسا نہ فرمائیں۔ کیوں؟ انی اخشا، مجھے حضور ایمان پکا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ایمان ہے کہ جس کو جوڑے دیکھ لیے وہ، حضور ہمارا تو ایمان ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں آ گیا وہ بھی جنتی ہے۔ آپ بشارت اس کو، اللہ نے آپ کی بارگاہ کا یہ کمال رکھا ہے کہ یہاں پہ تو آ کے بندہ جنت لے جاتا ہے۔ لیکن حضور مجھے ڈر لگتا ہے ان یتقل الناس علیہا، اگر اس طرح لوگوں کو جنت کی یعنی دربار رحمت اتنا کشادہ فرما کے سب کو اپنی رحمت للعالمینی کی سائے میں لے لیا تو ہے آپ نے پہلے ہی، اگر ان کو بتا بھی دی نا ساری باتیں انہوں نے توکل کر لینی، پھر انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھنے آنی، پھر انہوں نے نیک کام بھی اتنے زیادہ، یعنی یہ ہماری بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ بشارتوں والی جو اللہ کے راز ہیں اگر یہ عوام الناس کے اندر ہم نے پھیلا دیے تو اس سے لوگ توکل کر لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جنتی تو میں ہیں تو نیک مال کی ضرورت نہیں۔ فخلہم یعملون، حضور میری گزارش یہ ہے آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے، یہ عمل کریں، نیک عمل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے فخلہم، ان کو ان کے حال پر رہنے دیں، چھوڑ دیں، یہ نیک عمل کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ دیگر ائمہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اجتہادات میں سے ہے جو انہوں نے رسول اللہ کے سامنے کیا اور سرکار نے اپنے امتی کے اجتہاد کو امت میں جاری فرما دیا۔ یہ اجتہادات فاروق اعظم موافقات عمر میں ہے کہ رسول اللہ نے ان کی بات کی موافقت فرمائی، جیسا قرآن ہے کتنے مقامات پہ حضرت فاروق 20 تقریباً مقامات ہیں کہ قرآن حضرت فاروق اعظم کی موافقت میں اترا، اسی طرح یہ رسول اللہ کی حدیثوں کی بھی ایک لسٹ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی موافقت میں ارشاد فرمایا۔